بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مریض اور معذور کے احکام بیان کریں گے۔ سب سے پہلے معذور شرعی کی تعریف سماعت فرما لیں۔ معذور شرعی وہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی عذر پوری نماز کے وقت تک حاوی رہے، یعنی اسے اتنا وقت بھی نہ ملے کہ وہ بغیر عذر کے اس نماز کو ادا کر سکے۔ یعنی عصر کی نماز ہے تو 4 فرض وہ ادا نہ کر سکے، اتنا وقت بھی نہ اسے ملے۔ مثال کے طور پر اگر اسے عذر ہے سلسل بول کا، یعنی قطرات کا، یہ قطرات کی بیماری ہوتی ہے، عورت کو لکوریا کی بیماری ہے، تو اگر وہ پورا وقت اسے رہتی ہے بیماری، اسے تھوڑا سا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ 4 فرض، اگر فجر کی نماز ہے تو 2 فرض بھی ادا کر سکے، تو اس کو معذور شرعی کہتے ہیں۔ اگر کسی کو ریح کی بیماری، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، وضو ٹوٹتا رہتا ہے اور وہ تسلسل پکڑ رہتی ہے، اسے بھی اتنا وقت نہیں ملتا، تو وہ بھی شریعت کی نظر میں معذور ہے۔ کسی کے دانتوں سے خون، ناک سے خون نکلتا رہتا ہے، تسلسل سے جاری ہے، تو وہ اگر نہیں رکتا، پوری نماز کے وقت تک وہ رہتا ہے، تو اسے معذور شرعی کہیں گے۔ تو کوئی بھی کسی قسم کا بھی معذور ہے، تو اگر اس کو پورا وقت وہ عذر لاحق رہتا ہے تو وہ معذور ہے۔ تو پھر اگر قطرات آ جائیں گے اسے دوران نماز بھی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، جو معذور ہے۔ ٹھیک ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے اسے، تو وہ وضو کرتے بھی اس کو ہوا نکل رہی ہے، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اب وہ معذور ہے، اب اس کو عذر لاحق رہتا ہے، اسے اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ دوران نماز ہو رہا ہے تو پھر اس کے جو ہے وہ وضو ٹوٹنے سے اس کی نماز کو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے لیے وضو جو کرے گا، تو اس وقت کے اندر وہ نماز نوافل، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے اور وہ قضا نمازیں بھی اس میں پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہے، اب ہر نماز کے لیے اسے تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اس نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، تو غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب کا وقت جب شروع ہو جائے گا تو اس کا پچھلا وضو ختم ہو جائے گا، معذور کا پچھلا وضو ختم ہو جائے گا، اب وہ نیا وضو کرے گا نماز مغرب کے لیے، اور جیسے ہی نماز مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا جو ہے وہ مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی اس کا وضو ختم ہو گیا، اب عشاء کے لیے اسے تازہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ ہے معذور کے لیے۔ اور اگر کوئی معذور نہیں ہے، اسے قطرات آتے ہیں لیکن وہ چند لمحات کے لیے آتے ہیں، جب اس نے قضاء حاجت کی، پیشاب کیا، تو اس کے 10 منٹ تک اسے آتے رہتے ہیں، 15 منٹ تک، آدھا گھنٹہ تک، تو پھر انتظار کرے گا ان قطرات کے رکنے کا کہ قطرات رک جائیں۔ وہ معذور نہیں ہے، اب وہ اگر ایسے وضو کر کے نماز پڑھ لے گا تو نماز پڑھنے کے بعد قطرات رک گئے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ انتظار کرے گا، کیونکہ اب کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو اسے تجربہ ہو جاتا ہے کہ کتنی دیر تک رہتا ہے، تو پھر وہ اندازہ کرے کتنی دیر تک رہتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ انتظار کر کے جب رک جائیں گے قطرات تب وہ نماز ادا کرے گا۔ ایسے ہی اس معذور کا حکم ہے کہ جس کے دانتوں سے خون نکلتا ہے، اگر خون نکلتا ہے مسواک کرنے سے یا کلی کرنے سے، تو رخصت دی شریعت نے وہ کلی نہ کرے۔ یعنی پانی لگا، اسے کلی کی، تو پانی کو منہ میں حرکت دی تو مسورہ سے خون نکلا، وہ پھر تسلسل جاری ہو گیا اس کا، اب بند ہی نہیں ہوتا، پوری نماز کا وقت بھی نکل گیا، بند نہیں ہوتا، وہ معذور تو ہے لیکن وہ پھر اسے رخصت ہے، وہ کلی نہ کرے نماز میں، کہ جس کی وجہ سے خون آتا ہے وہ کام چھوڑ دے۔ اب کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ وہ جو قطرات ہیں وہ کپڑوں پہ لگتے ہیں، تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ معذور شرعی ہے تو پھر تو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ معذور شرعی ہے کہ جس کو وہ عذر مسلسل لاحق رہتا ہے پوری نماز کے وقت، جیسے میں نے معذور کی تعریف کی ہے نا، تو اگر وہ معذور شرعی ہے تو پھر اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے،
ذہنی تسلی کے لیے وہ ویسے پانی پھینک دے گا کپڑوں کے اوپر، تو گمان کرے گا جب بھی تری دیکھے گا وہ خود ہی اس کا خیال جو ہے وہ ادھر آ جائے گا، یہ وہی تری ہے جو میں نے وضو کے دوران پانی پھینکا تھا۔ تو اگر کوئی معذور شرعی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے قطرات آتے ہیں، تو پھر وہ اگر قطرات کپڑوں کو بدن کو لگیں گے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا، اگر 1 درہم تک لگتے ہیں تو بدن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ دھونا ضروری ہے، جو کہ معذور پراپر نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے جیسے قطرات آتے ہیں، پھر وہ کیا کرے، پھر وہ کوئی ایسا کپڑا جو ہے وہ رکھے جس سے اس کے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہ ہو۔ جتنی دیر تک اسے آ رہا ہے وہ منی کے قطرات ہیں یا پیشاب کے قطرات ہیں، تو وہ پھر وہ کپڑے کو لگے، وہ اپنا جو کپڑا ہے اس کا وہ بچ جائے تو وہ ٹیشو پیپر یا کوئی اور جو اس نے رومال رکھا تھا، جب رک جائے اس رومال کو پھینکے اور دوبارہ سے وہ جو ہے استنجا یعنی اس جگہ کو دھو لے اور وضو کرے، نماز ادا کر لے۔ یہ طریقہ ہے۔ تو کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن کو تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنے کپڑوں کو ناپاک نہ کریں، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو پھر جو ہے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر کوشش کریں کہ وہ نماز کے لیے علیحدہ کپڑے رکھیں، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے دوسرے کپڑے، نماز کے لیے کپڑے رکھیں اور فوراً جو ہے نماز پڑھ کے ان کو لٹکا دے تاکہ وہ پاک کپڑوں میں ہی نماز ادا کرے۔ اب ہم اس مریض کی طرف آتے ہیں کہ جو ڈائپر لگاتا ہے، پیمپر لگاتا ہے، یعنی معذور ہے بیچارہ، فالج کا اٹیک ہو گیا، تو اب بیچ ہی پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو پیمپر لگا ہوا ہے، وہ واش روم نہیں جا سکتا بیچارہ، پیمپر لگا ہوا ہے، کوئی چینج کروانے والا بھی نہیں کہ اتنی آسانی سے چینج نہیں ہو سکتا، اس میں دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو وہ پھر اگرچہ نجاست بھی ہو نا پیمپر کے اندر تو وہ معذور ہے، وہ اسی طرح نماز ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ وضو نہیں کر سکتا تو پاس میں پتھر یا مٹی کا ڈیلا رکھ لے، اس سے تیمم کرے اور پھر نماز نہیں چھوڑے گا، کسی حالت میں نماز نہیں، جب تک عقل قائم ہے، سلامت ہے، تب تک نماز اس نے پڑھنی ہے، کسی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نجاست اس کے کپڑوں کو بھی لگ جاتی لیکن وہ معذور ہے، اب وہ اس کے لیے وہ احکامات نہیں رہتے۔ کوئی کپڑے چینج کروانے والا ہے تو وہ چینج کروا دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو سکتا، کوئی پاس نہیں ہے اور اس وقت مشکل ہے، نہیں کام ہو سکتا ہے اس طرح کا کہ کپڑے بار بار چینج ہو جائے، تو وہ نماز ادا کرے گا، اشارے سے لیٹا لیٹا، چارپائی کے اوپر لیٹا لیٹا، بیڈ کے اوپر لیٹا لیٹا نماز ادا کر لے گا۔ اب آتے ہیں اس مریض کی طرف جسے پیشاب کا بیگ لگا ہوتا ہے، یورین بیگ لگا ہوتا ہے، اور کیا وہ اس حالت میں نماز ادا کر لے؟ اس کا بھی وہی حکم جو میں نے ڈائپر کا عرض کیا کہ وہ چونکہ معذور ہے، اب وہ جو اس کا پیشاب نکل رہا ہے، بیگ میں جا رہا ہے، اب اس میں اس کا اختیار نہیں رہتا اور اسے علم بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا، تو معذور ہے۔ اب وہ بھی، اس کا بھی وہی حکم ہے کہ وہ ایک وقت کے وضو کے ساتھ جتنی مرضی نمازیں ادا کر سکتے ہیں، یعنی وقت کے اندر اندر عصر کا وضو ہے نا، جتنی دیر تک عصر کا وقت ہے غروب آفتاب تک وہ اس کا وضو برقرار رہے گا، اس سے وہ نوافل ادا کرے، اس سے وہ اشارے لیٹا لیٹا فرائض ادا کرے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ معذور ہے۔ ہاں، ڈائپر لگا کر یا اگر یورین بیگ لگا ہوا ہے تو وہ بیگ لگے ہوئے اسی طرح مسجد میں جانا منع ہے، ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ غلاظت لے کر مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ اکیلا نماز پڑھے گا، گھر میں نماز پڑھے گا، مسجد میں نہیں آنا اس نے، مسجد میں نہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی، ایسے بچے جن کا ڈائپر لگا ہے مسجد میں نہیں لے کے آنا چاہیے، حرام ہے۔ ہاں، اگر ابھی ابھی آپ نے لگایا، بچے کو ڈائپر نیا لگایا اور ابھی لے کے آ گئے کہ ابھی ابھی لگایا، آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کے اندر نجاست نہیں ہے، اگر یقین ہے تو پھر لا سکتے ہیں، اگر یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کب کب ماں نے لگایا ہوا ہے، تو پھر بچے کا ڈائپر بڑا ہوتا ہے، اس میں پیشاب ہے، اگر اس حالت میں لے کے آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور اس کا عذاب ہوگا کہ اللہ کے گھر کی ہم نے توہین کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دیکھیں، آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ڈائپر کے اندر پیشاب ہے تو ہم اسی حالت میں بچے کو لے کے آ گئے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ یعنی ایسا شخص جسے یورین بیگ لگا ہوا ہے، پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، وہ مسجد میں نہ آئے، وہ گھر میں ہی نماز ادا کرے۔ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہے تو اس کے لیے معافی ہے، اس کی چھوڑ سکتا ہے۔ جمعے کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اس کے لیے معافی ہے، چھوڑ دے، گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے۔ اور اگر عید کی نماز عیدگاہ پہ ہو رہی ہے جس پر مسجد کے احکامات لاگو نہیں ہوتے تو وہاں عیدگاہ جا سکتا ہے۔
یعنی مسجد سے باہر ہے، اور اگر عید کی نماز میں وہ باہر صفیں بچھی ہوئی ہیں اور پتہ ہے کہ مسجد بڑھ جائے گی، باہر لوگوں نے آنا، تو پھر باہر نماز وہ بندہ ادا کر سکتا ہے جس کو یورین بیگ لگا ہوا ہے، تو مسجد میں اس کے لیے آنا حرام ہے، منع ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا۔ یہ چند احکامات تھے معذور کے کہ مریض اور معذور جو ہے وہ کس طرح نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی معذور جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، باقی قیام کر سکتا، رکوع کر سکتا ہے، تو فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی سجدے پر قادر نہ ہو تو پھر اس کے لیے قیام کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، وہ پھر بیٹھا بیٹھا کرسی پہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس میں کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ بھی کرسی پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ وہ بھی وضاحت کر دو اس کی، کہ اگر کوئی سجدہ کر سکتا ہے، سجدے پہ قادر ہے، سجدے پہ قادر ہونے کے باوجود وہ سجدہ نہیں کرتا، کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی یہ کسی کو یقین ہے یار میں سجدہ نہیں کر سکتا یا سجدہ کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر شریعت نے رک سکتی ہے۔ جو سجدہ نہ کر سکے وہ کرسی پہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ جو سجدہ کر سکتا ہے اس کے باوجود کرسی پہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل تھے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔